میری نس نس میں وجدان قلندر رقص کرتا ہے، جناب آمینہ کے لال کا جب نام لیتا۔ میری نس نس میں وجدان قلندر رقص کرتا ہے، جناب آمینہ کے لال کا جب نام لیتا ہوں۔ کب قلندر رقص کرتا ہے؟ جب مدینے میں رات ہوتی ہے، رقص میں کائنات ہوتی ہے، بھول جاتے ہیں غم زمانے کے سامنے جب وہ ذات ہوتی ہے، تب قلندر رقص کرتا ہے۔ بلا تاخیر دعوت دوں گا اسی سید قلندر علی سہروردی کی نسل سے۔ میری مراد صد احترام جناب ابو مشہود سید ابو الاویس سہروردی گیلانی رحمہ اللہ تعالی سے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ مجھے اور آپ سب کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں شریک ہونے کا اذن بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم عطا فرمائے، اور دادا جان کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پہ میں آپ تمام سہروردی، تمام مہمان لاہور سے اور لاہور سے باہر سے آنے والوں کو دل کی تاگ رہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم عطا فرمائے، اور سلسلے کا روحانی فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ بلا تاخیر بس چند گزارشات، کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ الحمدللہ ابھی ہمارے پاس ایک نعت پاک بھی باقی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد سلام دعا اور نماز ہوگی، پھر اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہے انشاءاللہ۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، لیکن آج کل کے اس دور میں کمی اس چیز کی ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں باقی رہا۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ دنیا، جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ آج کل کے اس معاشرے، اس دور میں ہمارے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ مرنا ہی یاد نہیں ہے۔ جس کام کے لیے اس دنیا میں آئے وہ بہت پس پشت کہیں پڑا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ بات پھر وہی ہے، توجہ تو تب ہوگی کہ جب ہمارے قلب، ہمارا دماغ اس چیز کو مانے گا کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہم ایک عارضی زندگی میں ہیں۔ لیکن جب اس دنیا کی روشنیوں میں، اس دنیا کے میلوں میں گم ہو جائیں گے تو اس چیز کا احساس ہی باقی نہیں رہے گا کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں۔ اور افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ امتحان گاہ وہ امتحان گاہ ہے کہ جس امتحان گاہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنے کا سبب، طریقہ، سب کچھ ہمیں بتلا دیا، لیکن اس کے باوجود اس چیز کی محرومی ہے، ان تعلیمات پہ عمل کرنے کا فقدان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پہ، قرآن کی تعلیمات پہ، احادیث کی تعلیمات پہ، اور جب ہم بات کرتے ہیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو در حقیقت قرآن پاک کو پڑھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا، یہ ایک ہی چیز کے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، تمام قول فعل حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ قرآن کے عین مطابق ہیں، اور یہی حضور کی سیرت ہے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا، غول طلب بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے کیا طریقے بتلائے گئے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج حوالہ دوں گا قرآن پاک سے ہی، صرف سورۃ المومنون سے، جس کا شروع اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح المومنون۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ صفات تو بعد میں جو بیان کی مومنوں کی وہ اس کے بعد آگے آئیں گی، لیکن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی یہ کہہ کے کہ قد افلح المومنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ آج کا کوئی مفتی کہہ رہا ہے، کوئی عالم کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے، یہ اللہ نے لکھا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح المومنون۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ذات نے یہ کتاب نازل فرما دی، یہ برحق ہے، سچ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دنیا زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اگلی صفات جو بیان کی وہ بات کی بات ہے، پہلے یہیں پہ رک کے یہی مان لینا، اس کا تصور کرنا، یہی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو ایسا ہی ہے، اور کس طرح کامیاب ہوئے وہ چند باتیں آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ صرف یہاں ایک چھوٹی سی بات کہ قد افلح المومنون، یہاں پہ معنی جو لفظ فلاح استعمال کیا گیا، فلاح کسی جزوی یا ادھوری کامیابی کا نام نہیں ہے۔ فلاح سے مراد ہے کہ دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی۔ تو اس لیے اس کی جو تفسیر کی گئی ہے کہ قد افلح المومنون، بے شک دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ اس دنیا میں نہیں، دونوں جہانوں میں بامراد ہو گئے ایمان والے۔ یہ اس سورۃ مبارکہ کا آغاز تھا، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تو ان کے منہ مبارک سے ایک عجیب سی آواز محسوس ہوتی۔ بعض کتاب تفسیر میں وہ بنبناہٹ کی آواز اس کو کہا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا، ہم تھوڑی دیر ٹھہر گئے، کچھ دیر بعد یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رخ منہ کیا، اپنے ہاتھ بلند کیے اور کچھ اس طرح دعا مانگی کہ اللہ ہمیں زیادہ دے، ہم سے کمی نہ کر، ہمیں عزت دے، ہمیں رسوا نہ کر، اور ہم کو عطا فرما اور ہمیں محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہم پر ترجیح نہ دے، اور ہم سے راضی ہو اور ہم کو راضی کر دے۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان آیات کے احکام پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المومنین کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ ان آیات کے نزول کا واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ جو ان آیات پہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی مومنوں کے ان صفات پہ عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اب اللہ تعالیٰ پہلی صفت بیان فرما رہے ہیں اس میں کہ بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں عز و نیاز کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ یہاں پہ لفظ خشوع استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی جھکنا کے ہیں، پست ہونا کے ہیں، اور اس کے ایک معنی حق کی اطاعت کرنے کے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے دیکھا، بعض جگہ پہ ہے کہ کھجاتے دیکھا، تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ یہ بات غور طلب ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو معاملات یہ ہے کہ نمازوں صرف دنیاوی معاملات کے لیے ہیں، قاری صاحب کو دکھانے کے لیے ہیں، والدہ کو والد کو دکھانے کے لیے ہیں، یا آپ کے اوپر حاجی صاحب کی ہمسایوں نے محلے داروں نے مہر لگا دی ہے، اب اس کو قائم کرنے کے لیے مسجد جانا ہے، تو یہ سب خشوع میں نہیں آتا۔ تو جس کی نمازوں میں خشوع نہیں ہے تو اس کے حالات بھی پھر ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب کسی مسلمان پر فرض نماز کا وقت آئے وہ اس نماز کا اچھی طرح وضو کرے اور نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع ادا کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، اور یہ عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ یہ اہمیت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نمازوں میں عز و نیاز اور خشوع کے معاملات میں بتائی۔ اور ایک اور حدیث اسی حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صحابہ اکرام جب نماز پڑھتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے نماز میں، اور اپنی نظریں جھکا کر سجدے کی طرف رکھتے، اور ان کو یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہے اور وہ دائیں اور بائیں نہ دیکھتے۔ یہ بھی ہمیں طریقہ بتایا نماز میں خشوع پیدا کرنے کا۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ارد گرد محلے کے سارے معاملات ہمارے ذہن میں اور گرد و نواح میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے نہ منع کرے وہ اللہ سے صرف دور ہی ہے۔ یہ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ وہ نماز آپ کے کسی کام کی نہیں جس سے اللہ کا قرب آپ کو حاصل نہ ہو، جس سے اللہ کا قرب حاصل نہ ہو، وہ نماز محض دکھلاوا ہے، وہ نماز محض دنیاوی معاملات کے لیے ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ دوسری صفت مومنوں کی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ مومنوں کا بیہودہ باتوں سے اپنا وقت ضائع کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مومنوں کے کندھوں پہ جو بھاری ذمہ داری ہے اس دین کی، شریعت کی، اس سے ان کو وقت ہی کہاں ملتا ہے کہ وہ بیہودہ باتوں میں گھسیں، اور اللہ کے فرمان کے مطابق جو بیہودہ باتوں سے منہ نہیں موڑتا تو وہ مومن اور وہ کامیاب ہی نہیں ہے۔ اور ان صفات کے بعد اس کا اجر کیا اللہ دے گا وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے۔ آج کل ہماری نوجوانوں کی محفلوں میں، نوجوانوں کے گیٹ ٹوگیدر میں سوائے بیہودہ باتوں، قول، افعال اور ان باتوں کے جن کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ایک زکوٰۃ وہ ہے جو ہم اپنے مال میں سے شرعی طور پہ نکالتے ہیں، اور یہاں پہ مفسرین نے، محدثین نے اس کا معنی پاکیزگی بھی لیا ہے کہ وہ مومنین جو ایسے صالح ایمان کرتے ہیں، ایسے صالح اعمال کرتے ہیں جس سے ان کی روح اور قلب پاکیزہ رہتا ہے۔ یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد یہ پاکیزگی ہے
کہ اپنے اعمال میں، اپنے قول اور فعل میں بندہ پاکیزگی پیدا کرے کہ اس کی روح اور قلب بھی پاکیزہ رہے، تب ہی کامیابی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی زنا نہیں کرتے۔ آج کل یہ برائی ہمارے معاشرے میں دن بہ دن پھیلتی جا رہی ہے، آپ بخوبی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ دین سے دوری ہے۔ نہ ماں باپ کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی کوئی علم ہے، کوئی پہچان ہے، نہ اس پہ عمل ہے، اور نہ ہی آگے اگلی نسلوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور ایک وجہ اس بدکاری کے پھیلنے کی اپنی اولادوں کے دیر سے شادی بیاہ کرنے کی ہے، اور جو بچہ جو بچی اس غلاظت میں ملوث ہو جاتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح جیسے مقدس رشتے میں جڑنے کے بعد بھی یہ عادت اور یہ غلاظت ان کی زندگی سے نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان معاملات سے محفوظ فرمائے۔ اور اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اس پہ صرف ایک حدیث پاک سناؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ اپنے وعدوں کے خلاف کرتا ہے، اور تیسری بات فرمائی کہ جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ ان تینوں چیزوں پہ جو اترے گا وہ منافق ہے۔ وہ اس لیے ہے کیونکہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو وہ منافق ہی ہے۔ اب ہمیں اپنے گربانوں میں، اپنی زندگیوں پہ جھانک کے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کن چیزوں پہ ہماری بھی دسترت ہے۔ اور آخری چیز، چھٹی صفت جو اللہ تعالیٰ نے صورت میں مومنین کی بتائی جو کامیاب ہیں، وہ دوبارہ نماز کی اہمیت دلائی، جو اپنی نمازوں میں پوری حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ آج یہ دور ہے کہ ہمیں اپنے کاموں سے نماز کا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی کہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ نمازوں میں سے باقی کاموں کا وقت نکالنا چاہیے، کہ نماز کا جب ٹائم ہے تو نماز ادا کریں، باقی سب کام دنیاوی جتنے مرضی ضروری ہیں ان سب کو ترک کر دیا جائے۔ ان 6 صفات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا بتا رہا ہے ان مومنین کے لیے، کہ وہ مومنین جو ان تمام صفات پہ عمل کریں گے وہ خوش قسمت جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جو جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے وارث ٹھہرائیں گے۔ تو یہ چیزیں، یہ صفات، قرآن پاک ہمیں زندگی کے معاملات، زندگی گزارنے کی تعلیمات سے بھرا پڑا ہے، لیکن کمی اس چیز کی ہے کہ اس کتاب کی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے تفسیر، ترجمہ پڑھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، تب ہی ہماری زندگیوں میں کامیابی ہے، اور ہم قرآن پاک، احادیث، ان کے معاملات، آیات کی ترجمے، تفاسیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے معاملات سب کچھ سن لیتے ہیں، لیکن عمل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ان کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہے، کہ جو چیز حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی کہ اس پہ عذاب ہے، تو وہ برحق ہے کہ اس کے کرنے پہ عذاب ہے، لیکن ہم اس کو اس گہرائی میں جا کے سنتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی مفتی عالم کی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس پہ عمل نہیں بھی ہوگا تو خیر ہے، لیکن حقیقت اور عمل کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو چیز ہمارے علم میں آئے اس کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجئے،
ان چیزوں پہ عمل کر کے ہی ہماری زندگیوں میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم عطا فرمائے اور ان تمام صفات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔